رحمۃ اللہ حیدرآباد رہتا ہوں میں. چودھری نصر اللہ خان صاحب میرے ان کے خاندان سے اللہ کا ان کے چھوٹے بھائی کا میں پوتا ہوں. چودھری نصر اللہ خان صاحب کے چچا کے پوتے ہیں. ٹھیک ہے جی بات. حضور بادل مسلم مولانا صاحب اسلام کی تحریرات اور تصانیف اکثر اردو میں ہیں. تو حمید وغیرہ آپ قدم بنیں گے نا پھر؟ جی قدم بنیں گے وہی لائن ہے. جی تو اکثر اردو میں تصانیف ہیں جو حضرت مسلم مولانا صاحب اسلام کی, ان کو سمجھنے کے لیے اچھی اردو جاننا ضروری ہے. اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں جہاں اردو اکثر بولی جاتی ہے وہاں بھی جو اردو اب انگلش جگہ لے رہی ہے, وہاں بھی انگریزی جگہ لے رہی ہے اور دن بدل کر رہی ہے کہ واقعی دن بدن محسوس ہو رہا ہے جگہ لے رہی ہے, کیونکہ آپ نے انگلش لفظ بولا ہے, انگریزی جگہ لے رہی ہے. اور دن بدن اردو جو ہے جس طرح پہلے اس کی ترقی تھی وہ نظر نہیں آ رہی. اس کے سلسلے میں جماعت دیکھیں جہاں تک حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کا تعلق ہے اس کے لیے اردو دانی کافی نہیں ہے. اس لیے بڑے سے بڑے یورپین اردو دان کو آپ کتابیں دے کے دیکھ لیں, اکثر جگہ وہ نہیں سمجھ سکے گا, غلطی کرے گا. اس کے لیے دینی علم کا ایک پس منظر ضروری ہے. حضرت مسلم علیہ السلام کے مزاج سے واقفیت ضروری ہے, اور جس احتیاط سے آپ لفظوں کو چنتے ہیں اس کے پیش نظر ٹھہر کر ان لفظوں کی حکمت پر غور ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو صالح سوچ کا تقاضا کرتے ہیں بنسبت اردو دانی کے. ہر مزاج کے صحابہ تھے مسلم علیہ السلام کے, ایسے بھی تھے جو اردو دان نہیں تھے, پنجابی بولنے والے تھے, مگر حضرت مسلم علیہ السلام کے کلام کو سمجھتے تھے کیونکہ مزاج شناسی تھی, ایک ہم آہنگی تھی نیکی کی وجہ سے. اور تقویٰ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, اردو کی بحث نہیں. اس سے جو انگریزی آ رہی ہے وہ انگریزی میں بھی کچھ نہیں آتا ان کو. جو انگریزی اردو ملا کے بولنے والے ہیں یا انگریزی زیادہ بولنے والے ہیں, علمی مضامین میں ان کو انگریزی پر بھی کوئی عبور نہیں ہے, اس لیے کچھ بھی نہیں آ رہا. یہ جو دور ہے یہ ٹیلی ویژن کا دور ہے, علمی بدنصیبی کا دور ہے, جہاں پڑھنے لکھنے کا شوق ذوق سوائے اس کے کہ اپنے پروفیشن میں جو مجبوراً تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے اس کے سوا ارد و پیش کی علمی باتیں, بلکہ کلاسیکل کہانیاں تک بھی ان کے زیر مطالعہ میں رہیں. حالانکہ ہر لٹریچر میں یعنی ہر ادبی ورثے میں ہمیں خدا کے فضل کے ساتھ ہر زبان میں ایسا لٹریچر ملتا ہے یا ایسی کتب ملتی ہیں یا رسائل ملتے ہیں جو اپنی ذات میں کلاسک کہلاتے ہیں. اور لفظ کلاسک جو ہے یہ انگریزی کا نہیں بلکہ اردو میں داخل ہو چکا ہے. کلاسیکل مسلم صاحب السلام نے بھی استعمال فرمایا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انگریزی میں کلاسیکی موسیقی بھی اردو میں ایک عام معروف محاورہ ہے. تو اس لیے کلاسک لفظ کو سمجھیں, یہ وہ دور ہے کلاسک دور جبکہ ایک جو ایسی نسل پیدا ہوتی ہے لکھنے والوں کی, سوچنے والوں کی, کہ جو گویا اس مضمون کو عروج تک پہنچا دیتے ہیں, اور پھر ان کی زبان ایسی ٹکسالی کی طرح ڈھلی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آئندہ کے لیے سند بن جاتی ہے. اس میں مثلا اردو میں فسانہ آزاد ہے اور فسانہ عجائب ہے, اس قسم کی اور بہت سی چیزیں جو, اور مولانا آزاد کی تحریریں ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں جو کلاسیکل لٹریچر یا کلاسک لٹریچر بن گئی ہیں. ان پر ہماری نئی نسلوں کی نظر ہی کوئی ان کو پتہ ہی نہیں یہ چیزیں ہیں بھی کہ نہیں. تو وہ جو انسانی ذہن کی پرورش ہے وہ تنگ ماحول میں چھوٹے سائل چھوٹی زمین پر نہیں ہوا کرتی. صحیح, اس میں وسعت ہونی چاہیے,
اور ایک دور تھا جب جرمنی میں اسی حکمت کے پیش نظر انہوں نے امتحان وغیرہ کے صحیح اڑا دیا تھا. جس طور کے ناسی سائنسدان بنے ہیں وہ کہتے ہیں مطالعہ کرو بس کثرت سے. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تم نے کیا ہے مطالعہ. اتنا وہ صرف سوال کیا کرتے تھے. امتحان یہ ہوتا تھا جو نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں اور اس پر جو کتابیں پڑھے ہوئے تھے تو ایک دو سوال سے پتہ کر لیتے تھے کہ یہ پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں. یادداشت کی بحث نہیں ہوا کرتی تھی. جو وسیع مطالعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ذہن کو جلال بخشتا ہے اور نتائج میں ٹھوکر سے باز رکھتا ہے. کیونکہ جو تنگ سڑک کی علمی معلومات ہیں وہاں اگر اسی سڑک پر چلتے ہوئے آپ نتائج نکالیں گے تو جز و پیش کے میں جو کچھ ہو رہا ہے جو اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہے تو آپ کے علم میں نہیں ہوگا. اس لیے غلط نتائج نکلیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب یونان میں فلسفہ اپنے عروج پر تھا تو یونانی فلسفی کسی ایک مضمون سے وابستہ نہیں تھے. وہ زندگی کے ہر موضوع میں دلچسپی رکھتے تھے. افلاطون ہو ارسطو ہو سارے جتنے بھی تھے ان کا مطالعہ کریں حیران ہوں گے کہ خدا سے شروع کر کے دہریت کے آخری درجے تک جو بھی سوچیں ہوئی ہیں سب پر ان کی نظر تھی. سائنس پر نظر تھی, نیچر قدرت پر بھی اور فزکس پر بھی اور کیمسٹری پر بھی اس زمانے میں جس حد تک ہو سکتی تھی. تو ان کی سوچ کا جو عروج ہے وہ دراصل بنیاد کی وسعت سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے میں آپ سے بہانہ مجھے دے دیا ہے, میں نصیحت کرتا ہوں ساری جماعت کو کہ اپنا مطالعہ وسیع کریں. مطالعہ میں کسی ایک نہج کا مطالعہ, کسی ایک شاخ کا مطالعہ, علم کی ایک شاخ کا مطالعہ کافی نہیں ہے. وسیع نظر سے جو کچھ بھی ہے آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے, ہم پڑھیں, ہمارا علم بڑھے اور اس کا فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ اپنے علم کو جب دوبارہ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنی کتنی سوچ کی نئی راہیں نکلی ہیں اس سے. سمجھے ہیں؟ زمانہ جو ٹیلی ویژن کا میں نے کہا تھا یہ اصل شکوہ ہے کہ لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں کہ اپنے بچوں کو وہ ہر وقت ٹی ویوں سے جڑا ہوا دیکھتے ہیں اور گھبراتے نہیں, پریشان نہیں ہوتے. یہ بھی نہیں سوچتے کہ ٹیلی ویژن میں اکثر کہانیاں اور اکثر دلچسپ بنائی ہوئی حقائقیں فرضی ہیں, ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں. اور بسا اوقات وہ جو تحقیق کے نام پر چیزیں پیش کرتے ہیں وہ بھی جھوٹی اور بنائی ہوئی ہوتی ہیں. مثلا کبھی آ جائے گا کہ وزٹرز فرام اسپیس, ایلینز باہر سے آنے والے, اور یو ایف اوز, ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس, اور جو بھی کہانیاں اکثر بنائی ہوئی ہیں مصنوعی. جب آپ دوسرے لٹریچر کا مطالعہ کریں اس کے مقابل پر جو ان چیزوں کو رد کرنے والے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی حقیقتیں یہ چھپا لیتے ہیں صرف تماشے کی خاطر, تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں ایک بہت عجیب تماشا ہوا ہے. حضرت مریم ظاہر ہو گئی فلاں جگہ, حضرت مسیح کی سوچ کے ساتھ صلیب کے نشان پڑ گیا اس کی جگہ. اب یہ باتوں کو ماننے والی ہیں؟ اگر کوئی بھی سنجیدہ سائنسدانوں کی ٹیم وہاں جا کے مطالعہ کرے گی وہ صاف پکڑے گی کہ بالکل جھوٹ ہے, فراڈ ہے اور چل رہا ہے. یہاں تک کہ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ ہندو بتوں نے, دیویوں نے وہ دودھ پینا شروع کر دیا, یہ بھی شروع ہو گیا. اور بعض بیوقوفوں نے, میں حیران رہ گیا, احمدی پرانے مجھ سے سنجیدگی سے سوال کیے کہ کیا واقعہ کبھی ہوا ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کو دھو کیا گیا ہے. یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ اس قسم کے مشرکانہ خیالات کو انسان ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سمجھے کہ ہو سکتے ہیں. یہ سارا ٹیلی ویژن کا قصور ہے. جنوں بھوتوں کے قصے, وہ جو ویمپائر آتی ہیں اور خون چوسنے والیاں, اور اسپیس سے آنے والے, اور پھر وہ بیٹ مین اور فیٹ مین, یہ سارے قصے پاگل ہو گئی ہے ہماری اگلی نسل. بالکل ماں باپ کو ہوش ہی کوئی نہیں. ان کو مطالعہ پہ ڈالیں
چاہے وہ پریوں کی کہانیاں پڑھیں، مگر ان کی کہانیوں میں بھی ایک سبق ہوا کرتا تھا پرانی. جو یہ کلاسیکل لٹریچر کی شان ہے، پڑھنے والا جانتا تھا کہ کہانی ہے، کبھی بھی اس نے اس کو حقیقت نہیں سمجھا. بچے بھی پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ پریوں کی بات کہانی ہے، لیکن کہانیوں کے اندر سبق تھے. اور یہ جو ہینڈرسن کیا نام ہے اس کا پورا، جو ڈینمارک کا بہترین کہانیاں لکھنے والا، ہینس کرسچن اینڈرسن، اس کی کہانیوں میں بھی دلچسپی ہے، لطف ہے، سوچ کی رہ رہے ہیں، مگر وہ بیوقوفی نہیں جو آج کل ٹیلی ویژن کی کہانیوں میں ہے. پھر یہ جس نے لکھی ہے مشہور کتاب ایلس ان ونڈرلینڈ، میتھمیٹیشین تھا یہاں کا، ہندوستان کا، اس کی زبان دیکھیں، بہت کچھ سکھاتی ہے. وہ جو لطائف ہیں اس کے، وہ بڑے گہرے اور زبان کے پن ہیں. اور پھر ایک سوسائٹی کو بعض جگہ ننگا بھی کیا گیا ہے. اور لیلی پوشنز ہیں، ایک فروری آئلینڈ کے لوگ. یہ ساری کہانیاں بظاہر کہانیاں ہیں، مگر ان کے اندر ایلیجریز یعنی تمثیلات ہیں، اپنے وقت کے اوپر تنقید ہے، بعض خاص قسم کے بگڑے ہوئے معاشرے کے اوپر چوٹیں لگائی گئی ہیں، اور کھل کر بات بھی نہیں کی گئی تاکہ پکڑے نہ جائیں، اور کہہ بھی دی گئی ہے. شیکسپیئر ہے، اس کا مطالعہ بھی ختم ہو گیا. حالانکہ شیکسپیئر کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے، وجہ ہے یوں تو نہیں کہ ساری قوم پاگل ہو گئی ہے. بعض سیاستدانوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ شیکسپیئر رکھنا ہے یا اپنی کالونیز، تو ہم شیکسپیئر رکھیں گے. اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پتہ ہی نہیں وہ چیز کیا ہے. اس لیے نہ ادب کا شوق رہا، نہ شعر و شاعری کا، اور جو اس میں گھٹیا آ گئی ہیں چیزیں، وہ ٹیلی ویژن پہ یا فلموں میں آتی ہیں. اس کی نہایت گھٹیا قسم، وہی محاورے بن رہے ہیں، وہی سوچیں بن رہی ہیں. اب ہندوستان کا جو ٹیلی ویژن ہے اتنا غلیظ، اتنا مخرب الاخلاق اور بےہودہ بے معنی، اس میں نہ ادب ہے، نہ ذوق ہے، نہ کوئی پوئٹری ہے، کچھ بھی نہیں، شعر شاعری نہیں. نہیں محسوس نہیں کرنے لگے، وہ تو یہ فخر کر رہے ہیں کہ پاکستان ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے. تمہارے دانشور ہمارے ٹیلی ویژن کی گند دیکھتے ہیں، اور تمہارا معاشرہ جس ختم ہو چکا ہے. اب یہ بات چھوڑ دو کہ اسلامی معاشرے کے لیے اس کو الگ ملک کی ضرورت تھی. اب تو تم ہمارے ملک کا حصہ بن گئے اس معاشرے میں، اس زندگی میں، تو پاکستان کہاں رہا؟ یہ کس نے پلان کیا تھا؟ وہ جو گاندھی کی، وہ اندرا کی بہو ہے شاید، اسی نے کہا تھا نا یہ. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ہمیں اپنے طلباء کو تحریر اور ادب کی طرف واپس لے جانا ہے. اور قرآن کریم میں جو فرمایا علم بالقلم، قلم میں بہت بڑی طاقت ہے، قلم کی طرف لے جانا چاہیے. اور محض تصویروں میں جو فرضی یا جھوٹی ہوں، ان میں پوری نسلوں کے ہم دماغ خراب کر رہے ہیں. عادات بھی، اخلاق بھی، ہر قسم کی گندگی. پھر جو بچوں کو کہانیاں پسند آ رہی ہیں وہ ہیں جن میں فساد، فتنہ، شرارتیں وغیرہ کوئی کرے، تکلیف پہنچائے کسی کو. یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں اس طرح نقش ہوتی ہیں کہ گویا یہی زندگی کے مقاصد ہیں. جو اس طرح زیادہ ہلا گلا کرے گا، اس زور کے ساتھ کسی کو الٹا کے پھینکے گا، اس طرح کاٹے گا، وہی بہت بڑا انسان ہے. تو بچے بچپن ہی سے یہی باتیں سوچتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں. پھر یہ فکر کی بات ہے ساری، سمجھیں. انگریزی اردو ملتی رہنے میں اس سے کیا فرق پڑتا؟ زبانیں ملے ہی کرتی ہیں، مگر اپنے ادب کی فکر کریں. ٹیلی ویژن کی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ نا کہیں ایم ٹی اے بھی بند کرو. ایم ٹی اے جو واحد ٹیلی ویژن ہے
جس میں سچائی ہے، ایسی سچائی ہے کہ کوئی ایکٹنگ بھی نہیں کسی قسم کی. اور ہم جو بعض بچوں کے پروگرام بناتے ہیں تو ساتھ ساتھ بن رہے ہوتے ہیں. بچے غلطیاں بھی کر رہے ہیں، ان کو سمجھا دیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. ٹیلی ویژن والے یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھو یوں نہ کرو. جو ہم نے بنایا تھا افریقہ ڈے، اس میں آپ دیکھ لیں، اور اس کو جو اہل علم ہیں وہ بہت ہی پسند کرتے ہیں. مجھ سے بعض ایسے لوگ جو ٹیلی ویژن کے ماہرین ہیں، انہوں نے کہا یہ جو تمہارے ٹیلی ویژن کی بات ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی. ایک بہت چوٹی کا آدمی، ان کمپنیوں کا بہت بڑا افسر، اس نے کہا تو عجیب لطف کی بات ہے، آپ کے یہاں کوئی ایکٹنگ نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ جو ڈائریکشن جس کو کہتے ہیں نا، ڈائریکٹر ڈائریکشن دے رہا ہے وہ یوں دے رہے ہوتے ہیں اور اجنبی نہیں لگتا، مزہ آتا ہے اس کا. ایک ہی ٹیلی ویژن ہے دنیا کا جو سچا ہے. اس کو بھی شک دیکھیں، اگر تھکی نظریں ہیں، پڑھنے کا وقت نہیں اور دوسرے ٹیلی ویژن سے ہٹ کے کتابوں میں جانے کے لیے ابھی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم اس کے سامنے بیٹھ جا کریں. اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ پہنچے گا. پہنچ بھی رہا ہے. ضرور